یقیناً فضیلت کے اعتبار سے قل اللہ احد بہت بڑا سورہ ہے، بہت بڑا سورہ ہے، اتنا اہم سورہ ہے کیونکہ خدا کی توحید کی گواہی دے رہا ہے، اتنا اہم سورہ ہے سورہ توحید۔ بات آئی ہے، ایسا نہیں کہ میں اس کی اہمیت کو کم کر رہا ہوں، لیکن میں بتاتا چلوں جس طرح سے 1,24,000 پیغمبروں میں سے جن کا نام جانتے ہیں نہیں جانتے ہیں، خیر بڑی مشکل پھر وہی ہو جاتی ہے، بعض اوقات تو مشکل سے 5 پیغمبروں کا نام یاد رہتا ہے۔ قرآن مجید نے بھی تو 25 سے زیادہ نہیں بتایا، ہماری کیا غلطی ہے نا؟ یہ بھائی ہم سے زیادہ جرأت رکھنے والی کوئی قوم بھی تو نہیں ہے کہ یہ قرآن مجید نے بھی تو 25 سے زیادہ کا نام نہیں بتایا۔ تاریخ اور سیرت کی کتابوں نے 30 سے لے کے 35، اس کے بعد چپی سادھ لی، اس کے بعد کچھ نہیں۔ 1,24,000 پیغمبروں میں سے 35 پیغمبروں کا نام، وہ بھی علامہ ہو، مقتدانہ ہو، مولانا ہو، کوئی بھی ہو، انہیں بھی سارے نام نہیں آئے۔ ٹھیک، اگر 1,24,000 پیغمبروں کے نام رکھ دیے جاتے، قرآن مجید میں سب آ گئے ہوتے، اور اس کے بعد کہا عقیدہ رکھنا واجب نہیں ہے، میں بات کہنے جا رہا ہوں آپ سے، کہا عقیدہ رکھنا 1,24,000 کا واجب نہیں ہے، کم سے کم تاریخ پیدائش میں نے کہی تھی معصومی کی، تاریخ شہادت کہی تھی، کچھ حالات کہے تھے، نہیں اگر یہ کہہ دیا جاتا کہ 1,24,000 پیغمبروں کے تمہیں نام یاد رکھنے پڑتے ہیں تو سارا کاروبار زندگی رک جاتا۔ پیدا ہوتے ہی ایک ایک پیغمبر کا نام یاد دلایا جاتا، 1,24,000 کا نام یاد آنے سے پہلے ملک الموت آ چکا ہوتا۔ پوری عمر گزر جاتی ان ناموں کو یاد کرنے میں۔ قدرت نے کہا سنو، ہم نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے، نام نہیں جانتے، تفصیل نہیں جانتے، اور یہ نہیں جانتے کس زمانے میں تھے، کب پیدا ہوئے، لیکن اتنا تم پر واجب کیے دیتے ہیں، اتنا واجب کیے دیتے ہیں کہ عقیدے کے اعتبار سے تمہیں یقین رکھنا ہوگا، جانتے نہیں ہو، پہچانتے نہیں ہو، لیکن یقین رکھنا ہوگا، ماننا ہوگا کہ ہدایت کے لیے 1,24,000 پیغمبر بھیجے گئے، تو ان سب کو مانو، اگر ایک کو نہیں مانا تو کافر ہو جاؤ گے۔ عجیب بات ہے، 1,24,000 پیغمبر جو نبی سے پہلے آئے، جن کو نہ مانے تو مسلمان کافر ہو جائے، اور نبی جنہیں بتائے بھی، پہچنوائے بھی، نام بھی بتایا جائے اور کہا جائے میرے بعد 12 جانشین ہوں گے، پہلا یہ ہے، دوسرا یہ، اور اس کے بعد ہم کہیں اتنے کو مانیں گے، اتنے کو نہیں مانیں گے، تو ہم کیسے مومن رہ جائیں گے؟ یہ عالم اسلام کے لیے ایک سوال ہے۔ صلوات پڑھیں بآواز بلند۔ جن کو جانتے نہیں ان کو ماننا ہے، اور ان کو جاننے کے بعد بھی نہ مانا جائے تو کتنا بڑا کفر ہو جائے گا۔ عزیزان گرامی، تو ماحول کی بات کر رہا تھا، گھر میں ماحول بنانے کی ضرورت ہے۔ ماحول میں آپ کو بتاتا چلوں کتنا اہم ہوتا ہے۔ میں نے درمیان کی تقاریر کے اندر کچھ باتیں کی تھیں، تیسری مجلس میں اور چوتھی میں بھی تھوڑا سا اشارہ دیا تھا، لیکن آئیے ماحول کے تعلق سے بتاتا چلوں، انسان ماحول پر اثر انداز بھی ہوتا ہے، اور انسان پر ماحول بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ دو طرح کے انسان ہیں، ایک انسان وہ ہے کہ جس پر ماحول اثر انداز ہوتا ہے، اور ایک انسان وہ ہے جو ماحول پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اگر ماحول آپ پر اثر انداز ہو جائے تو آپ بہت کمزور ہیں، اگر ماحول پر آپ اثر انداز ہوتے ہیں تو آپ بڑے طاقتور ہیں۔ آپ نے کہا بڑی اچھی بات ہے، لیکن ایک جملہ آگے بڑھ کر اور کہتا چلوں، اگر اچھی بات آ رہی ہے تو اس کو قبول کر لیجئے گا، اگر بری ہے تو آپ اثر انداز ہونے کی نہ کوشش کیجئے گا، بلکہ اپنے اندر قبولیت کی صلاحیت، ایکسیپٹنس کی صلاحیت پیدا کیجئے گا۔ اس لیے کیونکہ حدیث ہے ہمارے نویں امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام کی، المؤمن یحتاج الى توفیق من اللہ وواعظ من نفسه وقبول ممن ينصحه۔ مومن چند چیزوں کا محتاج ہوتا ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ مومن محتاج ہوتا ہے توفیق من اللہ، اللہ کی طرف سے توفیق کا محتاج ہوتا ہے، یعنی توفیق حاصل ہو جائے۔ توفیق ایک طرح کی کامیابی کا نام ہے۔ توفیق بس نماز صبح کے لیے آپ آئے، توفیق حاصل تھی، نماز جمعہ کے لیے آئے، توفیق حاصل تھی، توفیق کامیابی کا نام ہے۔ ایک چیز آپ سے اور بڑھ کر کہتا چلوں، جب تک توفیق خدا حاصل نہیں ہوتی
بندہ دیندار بن ہی نہیں سکتا. جب تک توفیق خدا حاصل نہ ہو آپ دیندار بن نہیں سکتے. تو معبود اگر ہدایت کے مسئلے میں تیری توفیق سب سے اہم چیز ہے تو ہم اگر بے دین ہیں تو تو ذمہ دار ہے, ہم کیوں کریں؟ تیری توفیق کی بنیاد پر اگر ہم مذہبی بنیں گے, نمازی بنیں گے, دیندار بنیں گے, معبود یہ تو ہاپر کراسنگ سے آئے مگر یہ توفیق تو نے انہیں دے دی نماز صبح کے لیے آئے, مجھے نہیں دی توفیق تو میری کیا غلطی؟ بس سارا تو نے سارا سسٹم اپنے ہاتھ میں رکھا ہے, جسے چاہتا بھیج دیتا ہے, جسے چاہتا روک دیتا ہے. ہمارے پاؤں میں بیڑی تو نے ڈال دی, کے چہرے کے اوپر پانی تو نے ڈال دیا, اٹھ گیا, وہ پہنچ گیا نماز کے لیے. اچھا ایک سوال میرے پاس آیا تھا, میں بتاتا چلوں, آپ سب سے شیئر کرتا ہوا چلوں. سوال یہ ہے کہ ہم الارم جو رکھتے ہیں صبح اٹھنے کے لیے, نماز کے لیے, کئی بار کہا جاتا ہے مولانا میں نماز صبح کے لیے اٹھنا چاہتا ہوں مگر بڑی مشکل یہ ہوتی ہے, الارم رکھتا ہوں, گھنٹی بجتی ہے, لیکن ہوتا یہ ہے کہ برابر میں ہوتی ہے جیسے ہی گھنٹی بجتی ہے نیند پیاری یا نماز پیاری, ہے نا ایک نعرہ. تو ہم نے کہا نیند پیاری, تو ہم تو اس سے بھی گئے گزرے ہو گئے. اب اس کے بعد ایک مرتبہ ہم نے دبا دیا الارم, الارم خاموش ہو گیا, الارم خاموش ہو گیا, چین کی نیند سوئی. اس کے بعد اب جو اٹھے تو نماز صبح قضا ہو چکی تھی. کہا مولانا کریں کیا؟ غلطی سے ہمارا ہاتھ کلاک پہ پڑ جاتا ہے, الارم پہ پڑ جاتا ہے, دب جاتی ہے, گھنٹی بند ہو جاتی ہے, اٹھ نہیں پاتے, اٹھتے ہیں تو دیر ہو چکی ہوتی ہے. تو اب کریں تو کیا کریں؟ تو میں تم سے یہ کہتا ہوا چلوں کہ کیا ضروری ہے کہ اتنا قریب رکھیے کہ آپ کا ہاتھ پہنچ جائے اور الارم کو بند کر دیں, تھوڑی دور رکھیے تاکہ ہاتھ نہ پہنچے اور آپ کو اٹھا دے. نہیں, ایک مثال دیتا چلوں, ہوتا یہ ہے نماز میں ماشاءاللہ بہت سے لوگ آ رہے ہیں, جو آ رہے ہیں یقیناً اپنی آخرت بنا رہے ہیں, میرے بھی نام عمل میں لکھوا رہے ہیں, اپنی آخرت بنا رہے ہیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ جو نہیں آ رہے انہیں تو آنا ہے. اور اس کے بعد ایک چیز اور بھی بتاتا چلوں, انہیں تو آنا ہے, اپنی آخرت بنانا ہے. اور ایک چیز بڑھ کر آپ سے یہ کہتا چلوں, آپ کے راستے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے, کیونکہ آپ کے پاس تائید کی چیزیں زیادہ ہیں, رکاوٹ کی چیزیں کم ہیں. آپ کی زمین زیادہ ہموار ہے دوسروں کے مقابلے میں. جب زیادہ ہموار زمین ہے تو چلنا آسان ہوتا ہے, اگر زمین خراب ہوتی ہے تو چلنا مشکل ہوتا ہے. آپ کے لیے اہل بیت نے زمین بنائی ہے, آپ کے لیے نبی نے زمین بنائی ہے, آپ کے لیے انبیاء نے زمین بنائی ہے. بنی ہوئی زمین پر چلنا, میں آپ سے بتاتا چلوں ایک فضیلت کا اور دوسرا کہتا ہوا چلوں, اس پر چلنا تو زیادہ آسان ہوتا ہے. حضرت موسیٰ جب اپنی قوم کو لے کر چلے, راستہ جتنا ملا, مل جل کر صلوات پڑھیں بآواز بلند, نہیں بہرحال 2 منٹ چند جملے, بیٹھ جائیے یالی. بعزیزان گرامی, ماحول حسین نے ماحول کو, تاریخ کو بدل کر رکھ دیا. وہی حسین کہ جسے کل آپ نے عاشورہ کے موقع پر یاد کیا, آج 11 محرم ہے. زینب چاہتی تو ماحول کو نہ بدلتی, لیکن زینب نے ماحول کو بدلا ہے. بازار کوفہ میں بدلا ہے, بازار شام میں بدلا ہے. عزیزو, اہل بیت نے ماحول کو تبدیل کر رکھ دیا. یہ آج دنیا میں جو حسینیت ہے یہ زینب کے صدقے میں ہے. زینب نے ماحول بدلا, حالات بدلے, لیکن عزیزو زینب کے لیے حالات کتنے بدل گئے تھے کہ 11 محرم کو جب یہ قافلہ چلنے لگا, آج 11 محرم ہے نا عزیزو, جب مدینے سے چلی تھی زینب تو سوار کرانے کے لیے عباس بھی تھا, اکبر بھی, علی اکبر بھی, قاسم بھی اور حسین بھی موجود تھے. ارے کسی نے پشت اپنی بڑھائی تھی, کسی نے بازو تھاما تھا, کسی نے سہارا دے کر سوار کرایا تھا. اماری بھی تھی, ہودج بھی تھی, احترام بھی تھا, سواری بھی تھی. مگر آج جب زینب چلی, ارے خیمہ بھی نہیں ہے, چادر بھی نہیں ہے, ارے کوئی چیز زینب کے پاس موجود نہیں ہے. عزیزو, زینب کی چادر چھینی گئی تو کس طرح چھینی گئی؟ زینب کی چادر اس طرح چھینی گئی کہ ظالم شمر آیا, نیزے سے زینب کو اذیت دی, نیزے سے زینب کو اذیت دی, نیزہ چبایا, زینب تڑپ گئی. عباس
یقیناً عباس کا لاشا فرات پر تڑپا ہوگا. اے میری بہن زینب، اے میری بہن زینب، ارے نیزے سے اذیت دی گئی، زینب کی چادر چھین لی گئی. بس جزاکم اللہ خیر الجزا. بات چادر کی آئی ہے تو کل کی رخصت کا ایک جملہ میں پڑھتا جو کل پڑھا بھی نہیں تھا. عزیزو، جب حسین چلنے لگے کوئی نہیں تھا، اکیلے مردوں میں حسین رہ گئے تھے، تو زینب نے ایک مرتبہ کہا بھیا مجھے وصیت پر عمل کر لینے دو. ایک مرتبہ کا کیا وصیت ہے؟ کہ بھیا اپنی گردن بڑھانا. حسین نے گردن بڑھائی، زینب نے گردن کا بوسہ لیا. کہ اے بھیا، اماں نے کہا تھا جب آخری بار حسین رخصت ہونے آئے تو حسین کی گردن کا بوسہ لے لینا. زینب سے ایک مرتبہ حسین نے کہا اے بہن زینب، ارے ذرا اپنا بازو بڑھانا. زینب نے بازو بڑھایا، حسین نے بوسہ لیا. زینب نے پوچھا بھیا کیوں؟ کہ اے بہن میں نے بھی وصیت پر عمل کیا، اماں نے کہا تھا اے حسین جب آخری بار جانا زینب کے بازوؤں کا بوسہ لے لینا. ارے ان بازوؤں میں ریسمان ظلم بنے گی. عباس تمہارے شانے کٹ گئے، اے عباس تمہارے شانے کٹے. حسین کی بہن زینب کے ریسمان ظلم بنی. بازی تو آخری جملے زحمت تمام. زینب سواری نہیں ہے. ہاں ارے سواری موجود تو کیسی کہ اس پہ ہماری بھی نہیں، پردے کا بھی انتظام نہیں. زینب نے سوار ہونا چاہا، کیسے سوار ہو؟ پہلے بیویوں کو سوار کرانا ہے، کیونکہ زینب نے حسین کی جگہ لے لی. اب جو حسین کی جگہ لے لی، ایک ایک بیوی کو سوار کرا. رباب، بھابی رباب آؤ میں تمہیں سوار کراؤ. بھابی ام لیلا، بھابی ام فروا، ایک ایک بیوی کو سوار کرایا زینب نے. اس کے بعد جب تمام بیویاں سوار ہو گئی تو اس کے بعد فضہ رہ گئی، زینب رہ گئی. آخری جملے زحمت تمام. زینب آگے بڑھی، فضہ آگے بڑھی. زینب نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا اے بی بی، یہ نہیں ہو سکتا کہ میں آپ کے ہاتھوں سوار ہوں، بی بی آپ کو میں سوار کرا دوں. زینب نے کہا فضہ تجھے میری ماں کے حق کا واسطہ. پر فضہ کچھ کہہ نہ سکی. زینب نے فضہ کو سوار کرا دیا. کربلا کے مقتل میں زینب اکیلی رہ گئی. رخ کیا فرات کا ابا، بھیا حسین، لال علی اکبر، آؤ زینب کو سوار کراؤ. کوئی نہ تھا. ہتھکڑیوں کی آواز سنائی دی، بیڑیوں کی آواز سنائی دی. امام سجاد آگے بڑھے، اے پھوپھی اماں آئیے میں آپ کو سوار کراتا ہوں. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون على لعنة الله القوم الظالمين. ماتم حسین.